الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی واللہ ولی المتقین صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 19، ارشاد فرمایا واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو اللہ عز و جل سے ڈرنے والے ہیں۔ متقی لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانیاں، ان کی صفات کیا ہیں؟ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں متقی لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے 5 تک اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جو اللہ عز و جل سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ آگے اللہ عز و جل نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے یہاں پر متقی لوگوں کی 5 نشانیاں بیان فرما دی۔ پہلی نشانی، وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دوسری نشانی، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری نشانی، وہ اس مال سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ عز و جل نے انہیں عطا کیا ہے۔ چوتھی نشانی، وہ قرآن پر اور قرآن سے پہلے نازل کی جانے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور 5ویں نشانی، وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اب جن لوگوں میں یہ 5 نشانیاں ہیں، جو لوگ ان 5 صفات سے متصف ہیں، ان کے لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ 5 نشانی ہیں وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہم بھی کامیابی حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، تو ہمیں یہ 5 نشانیاں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہوں گی۔ متقی لوگوں کی چند اور نشانیاں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور نیکی صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی عبادت کے لیے اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو اللہ پر ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے، اور فرشتوں پر ایمان لائے، اور کتابوں پر ایمان لائے، اور نبیوں پر ایمان لائے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ،
اور وہ مال کی محبت کے باوجود مال عطا کرے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مساکین کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور ان لوگوں کو جن کی گردنیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں پیچھے جو نشانیاں بیان کی گئی تھی وہاں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، کن پر یہ بیان نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرما دیا کہ متقی لوگ اللہ پر، روز آخرت پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وہاں یہ بیان کیا گیا تھا وہ اس مال سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، لیکن مصارف بیان نہیں کیے گئے تھے۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے مصارف بیان فرما دیے کہ متقی لوگ کن لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں، متقی لوگ کن لوگوں کو مال عطا کرتے ہیں۔ ان میں پہلا مصرف رشتہ دار، دوسرا یتیم، تیسرا مسکین، چوتھا مسافر، پانچواں سوال کرنے والے اور چھٹا وہ لوگ جو غلام ہیں جن کی گردنیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ متقی لوگ ان 6 لوگوں کو مال عطا کرتے ہیں، ان 6 لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے تیسری نشانی بیان کی متقی لوگوں کی، فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ دیکھیں وہاں پر بھی اللہ عز و جل نے متقی لوگوں کی نشانی بیان کی تھی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی بیان فرمایا کہ وہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ دیکھیں زکوٰۃ لینا جو حق تھا وہ اسلامی حکومت کا تھا، اور اس کو تقسیم کرنا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غربا میں تقسیم کر دے۔ لیکن جب سے اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی ہیں، جب سے جس کا بس چلتا ہے وہ زکوٰۃ جمع کرتا ہے حیلے اور بہانے کے ساتھ، اور پھر حیلے کر کر کے مختلف طریقوں سے اسے کھاتا ہے۔ دیکھیں وہ لوگ جو اللہ عز و جل سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے قرآن رہنمائی ہے، ھدی للمتقین ہے قرآن ان کے لیے۔ تو انہیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو متقی لوگ بھی زکوٰۃ دیتے اور بدکار لوگ بھی زکوٰۃ دینے پر مجبور ہو جاتے۔ اگر اسلامی حکومت میں آپ زکوٰۃ نہیں دو گے تو پھر اسلامی حکومت آپ کو چھوڑے گی نہیں، پھر آپ دوبارہ ایسی جرت نہیں کرو گے کہ آپ کبھی زکوٰۃ روک لو۔ تو متقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کتاب پر عمل کرتے ہوئے، اللہ عز و جل نے اس کتاب میں جو زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں، متقی لوگ ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ وہ مصارف کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مصرف اس میں فقراء ہے، دوسرا مساکین ہیں، تیسرا عاملین ہیں۔ عاملین کو آپ براہ راست زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو صرف اور صرف اسلامی حکومت ہی زکوٰۃ دے گی۔ چوتھا وہ لوگ جو نئے نئے ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ پانچواں وہ لوگ جو غلام ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ چھٹے وہ لوگ جو قرض دار ہیں، قرضے کے تلے دبے ہوئے ہیں، آپ ان کو اپنی زکوٰۃ دیں۔ ساتویں وہ لوگ جو مجاہد ہیں، اللہ عز و جل کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہیں، آپ انہیں زکوٰۃ دیں۔ آٹھویں وہ لوگ جو مسافر ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ یہ 8 مصارف ہیں، ایک کو آپ دے نہیں سکتے، 7 کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ عز و جل سے ڈرنے والے ہیں، وہ لوگ جو متقی لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب پر عمل کرتے ہوئے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کو زکوٰۃ دے جن کا حق ہے زکوٰۃ لینے کا۔ اگر اسلامی حکومت آ جائے گی تو پھر یہ ذمہ داری ان کی ہوگی۔ تو متقی لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے آگے 5ویں نشانی متقی لوگوں کی بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ جب عہد کرتے ہیں عہد کو پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ صبر کرتے ہیں
تنگ دستی میں، دکھ درد میں اور حالت جنگ میں۔ اور یہ اللہ عز و جل نے نشانیاں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ نشانیاں ہیں، جو لوگ ان 6 صفات سے متصف ہیں، اولئک الذین صدقوا، وہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور وہی لوگ پرہیزگار ہیں، وہی لوگ متقی ہیں، وہی لوگ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ عز و جل دوست بن جائے تو متقی لوگوں کی ان نشانیوں کو اپنا لیں۔ اگر آپ متقی بن گئے تو آپ کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ ان میں سے چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ متقی بن گئے تو آپ کو اللہ عز و جل کی خاص معیت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہے۔ اگر ہم متقی بن گئے تو ہم اللہ عز و جل کے ہاں عزت دار بن جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ، کوئی شک نہیں کہ اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم متقی بن گئے تو ہم اللہ عز و جل کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔